ایک سوال یہ کیا ہے کہ از اٹ امپاسبل ٹو میک اے گریو ود سیمنٹ اینڈ ریز اٹ اوور 9 inches؟ یہ بات بھی پہلے کئی مرتبہ گزر چکی۔ فیصل صاحب، قبر کو محفوظ رکھنا ہوتا ہے، اور قبریں قدرتی ایک عمل ہے، اس کے ذریعے سے ختم ہو جاتی ہیں۔ 99% قبریں مٹ جاتی ہیں۔ عام طور پہ لوگ دادا تک کی قبر کو پہچانتے ہیں کہ دادا کی قبر یہ ہے، پر دادا کی قبر کہاں ہے؟ ہوتی اسی قبرستان میں، لیکن کوئی گیا ہو تو تب باقی رہی ہو نا۔ سال 6 مہینے میں زیادہ سے زیادہ دادا چلے جاتے تھے کہ میرے ماں باپ کی قبر یہ ہے، پھر مٹ جاتی۔ عام طور پہ یہی ہوتا ہے۔ پھر چھوٹے بچے ہوتے ہیں، اور ہمارے زمانے میں تو قبرستان میں جانے کے رواج ہی نہیں رہے۔ وہ وہابیت نے جو تباہی اور بربادی دنیا میں پھیلائی ہے، یہ اس قدر بڑا ظلم انہوں نے کیا ہے کہ وہ تو ایصال ثواب کو بھی بدعت کہنے لگے۔ ایسے جاہل ہیں، انہیں خود پتہ نہیں ہے کہ بدعت ہوتی کیا چیز ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا۔ نتیجہ یہ کہ ہماری نسلیں اپنے ماں باپ کی قبروں پر نہیں جاتی تھیں۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا محرم میں جاتی تھی اپنے چچا والد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ قبر کو مٹی وغیرہ دینے کے لیے۔ سیدنا علی نہیں جانتے ہوں گے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے ہوں گے کہ صاحبزادی صاحبہ 4 میل کہاں تشریف لے جا رہی۔ طبقات ابن سعد میں آیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، اور یہ محرم میں قبروں پہ مٹی ڈالنا یہ قدیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی جو باقیات تھیں اس میں سے سمجھا جاتا تھا۔ اب ربیع الاول ہے نا، ابھی 2 مہینے گزرے ہیں، ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے اپنے بڑوں کی قبروں پہ جا کے مٹی ڈلوائی ہو، اگر گر گئی تھی تو اسے ٹھیک کرایا ہو اور اس کے نشانات درست کیے ہوں۔ ہم اس دین سے اتنا غافل ہیں، اور اس میں بہت بڑا حصہ ہے کہ یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے۔ یار بدعت کی آپ کبھی مجھے تعریف بتائیں لکھ کے کہ یہ چیز بدعت کہلاتی ہے۔ ہر کہ ہو میں کی تعریف پہ ہم تھوڑے ہی شروع کر دیں گے۔ کوئی علم ہو، کوئی پڑھے لکھے ہو، پتہ چلے نا آپ کتنے پڑھے لکھے ہیں جو بدعت کی تعریف کر رہے ہیں۔ اس لیے قبر کی حفاظت دین میں مطلوب ہے، قبروں کو مٹانا دین میں مطلوب نہیں ہے۔ بغیر سوچے سمجھے، بغیر پڑھے لکھے اس حدیث کو لے آتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرمایا مجھے بھیجا اور کہا کوئی قبر نہ چھوڑنا جسے برابر نہ کر دو۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کافروں کی قبروں میں کہا تھا یا صحابہ رضی اللہ عنہ کی قبروں کے متعلق کہا تھا؟ اس حدیث کو 9 ہجری کی حدیث بھی مان لیا جائے تو صحابہ رضی اللہ عنہ اس وقت کتنے تھے جن کی قبریں بنی ہوئی تھیں اور جہاں پہ پرستش ہوتی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا تھا کہ جاؤ اور ساری قبروں کو مسمار کر کے آ جاؤ۔ مشرکین کی قبروں کے متعلق کہا تھا یا صحابہ رضی اللہ عنہ کی قبروں کے متعلق؟ دیکھو نا آپ کتابیں جا کر، اور وہ توفیق نہیں۔ اس لیے قبر کی حفاظت شرعاً اس اعتبار سے ایک آدمی ٹیک لگا کے قبر سے بیٹھا ہوا ہے۔ ابو داؤد وغیرہ میں آیا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آیا قبر والے کو تکلیف نہیں دیتے، منع کیا قبر سے ٹیک لگانے سے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع سے باہر تشریف لا رہے تھے، عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہ کا اپنے بھائی رضائی بھائی کا جنازہ ادا کیا تھا، اور باہر تشریف لا رہے تھے، اور آپ کے گالوں پہ آنسو بہہ رہے تھے اپنے بھائی کی یاد میں، اور ایک بڑا پتھر دیکھ کے فرمایا میرے بھائی کی قبر پہ رکھ دو تاکہ ہمیں یاد رہے ہمارے بھائی کی قبر یہ ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف لائے، بھائی کی قبر کو دیکھا تو آپ نے فرمایا اس کے ارد گرد کا جتنا یہ ایریا ہے نا، یہ میرا خیال ہے کہ میری اولاد کے لیے رکھ لو، میرے بچوں میں سے سادات کرام رضی اللہ عنہ سے کسی کا بھی انتقال ہو تو یہاں دفن کر دینا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ضرورت پیش آ گئی تھی پتھر رکھوانے کی ان چیزوں کی؟ جب اصولی طور پر یہ بات طے ہو گئی اہل سنہ کے مسلک کے مطابق کہ قبر کی حفاظت ہونی چاہیے، تو اب آ جائیے آپ اس سے نیکسٹ سٹیپ پہ کہ کئی بارشیں کم ہوتی ہیں، کئی زیادہ ہوتی ہیں، قبر کو کچا رکھنا چاہیے اوپر سے۔ اگر یہ ڈر ہو کہ بارش ہوگی شدید
اور قبر کی مٹی کو بہا کر لے جائے گی اور قبر محفوظ نہیں رہے گی، تو اس کے ارد گرد اپنے موسم کے اعتبار سے، اپنی جگہ کے اعتبار سے ایک ایک ردہ، دو دو ردے اینٹوں کے یا تین تین ردے اوپر اٹھا کر لگا دینے چاہیے، اور بیچ کی جگہ کو کچا چھوڑ دینا چاہیے اور اس پہ گھاس وغیرہ لگا دینی چاہیے۔ یہ اصل طریقہ ہے۔ تو اس لیے 9 انچ اس کو بلند کرنے میں جو آپ نے دریافت فرمایا کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہم سب کو چاہیے کہ اپنے والدین، اپنے آباء و اجداد، ہم ان کا خیال کریں اور ہم ان کی قبروں کو محفوظ رکھنے کی کوشش کریں۔ وہ جو کچھ قبروں میں ہو رہا ہوتا ہے نا، اور جن چیزوں کا منتظر ہوتے ہیں، شاید آج کے سوال و جواب میں وہ بات بھی آ جائے۔